اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بابل ذکر اسلامک چینل کے ویئرز، آج ہم 24ویں پارے کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ 24ویں پارے میں سورہ زمر کے آخری 5 رکوع اور 9 رکوع پر مشتمل مکمل سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ کے 6 میں سے 5 رکوع شامل ہیں۔ سورہ زمر رکوع 4 آیت 32 سے 41۔ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ سورہ زمر کے 4 رکوع میں ارشاد ہوا، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ اللہ جو کل اختیار رکھتا ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے اور جو چاہے سو دے سکتا ہے۔ مشرکین ان لوگوں کو جو صرف اور صرف اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں، اپنے خود ساختہ معبودوں کی ناراضگی سے ڈراتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو صرف اللہ ہی کو معبود مانتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے اختیار میں جملہ مخلوقات کا نفع نقصان ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے کیا خوب کہا، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ رکوع 5 آیت 42 سے 52۔ شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ 5 رکوع میں مشرکین کا یہ دعویٰ نقل ہوا کہ ان کے خود ساختہ معبود روز قیامت اللہ کے ہاں ان کے حق میں شفاعت کریں گے۔ در حقیقت شفاعت کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا دیگر معبود بے اختیار ہیں۔ اللہ ہی یہ فیصلہ فرمائے گا کس نیک بندے نے شفاعت کرنی ہے اور کس کے حق میں کرنی ہے۔ جو لوگ آخرت میں اعمال کی باسپورٹ سے بچنا چاہتے ہیں وہی ہیں جو من گھڑت معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور ان کی شفاعت کے خود ساختہ تصورات رکھتے ہیں۔ یہی ہیں جو توحید خالص کی دعوت سے اختلاف کرتے ہیں اور جھوٹے معبودوں کی تعریف اور تحسین سے خوش ہوتے ہیں۔ روز قیامت وہ چاہیں گے کہ ہر ممکن شے بطور فدیہ دے کر خود بچا لیں، لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ان کے تمام جرائم سامنے آ جائیں گے، انہیں ایسا برا عذاب دیا جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ رکوع 6 آیت 53 سے 63۔ گناہ گاروں کے لیے انتہائی امید افزا بشارت۔ 6 رکوع میں گناہ گاروں کے لیے انتہائی امید افزا بشارت بیان ہوئی ہے۔ اعلان کیا گیا کہ کثرت سے گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ اگر سچی ہو تو ہر گناہ معاف فرما دے گا اللہ، بے شک اللہ ہے ہی بخشنے اور رحم فرمانے والا۔ گناہ گاروں کو تلقین کی گئی کہ وہ اچانک عذاب آنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں، گناہوں پر واقعی نادم ہوں، گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کریں اور بالفعل چھوڑ کر توبہ کی سچائی ثابت کرے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق اس کو لٹا دیں یا اس سے معافی مانگے۔ بقیہ زندگی میں اللہ کا ہر حکم مانے۔ وہ بد نصیب جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، جب اچانک عذاب آتا ہے تو اپنے گناہوں پر حسرت کرتے ہوئے فریاد کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں مہلت دے دے تو ہم اس قدر نیک ہو جائیں کہ محسنین کے درجے پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن عذاب آنے کے بعد کوئی حسرت اور فریاد انسان کے کام نہ آئے گی۔ رکوع 7 آیت 64 سے 70۔ باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی فرمائیے۔ 7ویں رکوع میں سرداران قریش کی طرف سے سمجھوتے کی ایک پیشکش کا ذکر ہے۔ وہ مکی دور کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے کہ وہ ایک معین عرصے تک مشرکین کے ساتھ مل کر ان کے معبودوں کی عبادت کریں، پھر اتنے ہی عرصے مشرکین صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ مشرکین کو آگاہ کیا گیا کہ اگر کسی نبی نے بھی بالفرض شرک کیا تو اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ گویا نبی کی طرف سے شرک کرنے کا امکان ہی نہیں۔ نبی اللہ ہی کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ کے باغیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ کاش مشرکین اس قیامت کا تصور کریں جب پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسماں اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سور میں پھونک ماری جائے گی اور تمام کے تمام انسان زندہ ہو کر میدان حشر میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر نزول فرمائیں گے تاکہ انسانوں کا حساب لیں۔
ज़मीन नूर रब्बानी से जगमगा उठेगी। तमाम इंसानों के हाथों में उनके नाम अमाल दिए जाएंगे। अंबिया और दीगर गवाह इंसानों के अमाल पर गवाही लेकर लाए जाएंगे। हर इंसान को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। रुकू 8 आयत 71 से 75। क़यामत के आखिरी मनाज़िर। आखिरी रुकू में यह मज़मून बयान हुआ कि काफिर ग्रोहों की सूरत में जहन्नम की तरफ आंके जाएंगे। जहन्नम के दरवाजे ऐसे बंद होंगे जैसे किसी कैद खाने के दरवाजे बंद होते हैं। जहन्नम पर मामूर फरिश्ते उनसे पूछेंगे, क्या अल्लाह के रसूलों ने तुम्हें रोज़ क़यामत के बुरे अंजाम से खबरदार नहीं किया था? काफिर इकरार करेंगे, हमें रसूलों ने खबरदार किया था, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमने उनकी दावत पर तवज्जो नहीं दी। फरिश्ते कहेंगे, जाओ और हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल हो जाओ। मुत्तकी यानी अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाले ग्रोहों की सूरत में जब जन्नत की तरफ लाए जाएंगे तो उसके दरवाजे पहले ही से खुले होंगे। जन्नत पर मामूर फरिश्ते उन्हें मुबारकबादें दे रहे होंगे और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत की नेमतों से सरफराज होने वाली बशारत देंगे। अहले जन्नत अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उसने अपना वादा पूरा फरमाया और जन्नत की वसी सरजमीन का वारिस बनाया। आखिरी मंजर ये होगा कि फरिश्ते अल्लाह के अर्श के गिर्द घेरा डालकर उसकी तस्बीह कर रहे होंगे। उनके दरमियान अल्लाह के अहकामात की हिकमत और नताइज के हवाले से जो इख्तलाफात थे उनका फ़ैसला भी कर दिया जाएगा। तमाम फरिश्ते मिलकर कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुल शुक्र अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का। सूरह ज़ुमर का इख्तिताम होता है और सूरह मोमिन का आगाज़, जिसमें रुकू 1 में सिर्फ अल्लाह ही से दुआ करने का बयान है। आयत 1 to 9 में फ़रिश्तों के अहले ईमान के लिए खुशकुन दुआ। पहले रुकू में बशारत दी गई कि अल्लाह के मुक़र्रबीन यानी उसका अर्श उठाने वाला और अर्श की गिर्द तवाफ़ करने वाले फ़रिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते हैं। उन अहले ईमान के लिए बख्शिश तलब करते रहते हैं जो गुनाहों पर तौबा करते हैं और अल्लाह के रास्ते की पैरवी करते हैं। वो दुआ करते हैं कि ना सिर्फ उन मोमिन बंदों को बल्कि उनके अहले ईमान बाप दादा औलाद और बीवियों को जन्नत की नेमत अता की जाए, उन्हें हर तरह की सख्ती और अजाब से बचा लिया जाए। अल्लाह हमें भी इन फरिश्तों की दुआओं में शामिल करे और अपने साए रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रुकू 2 आयत 10 to 20। अहले जहन्नम की इबरतनाक बेजारी। दूसरे रुकू में आगाह किया गया कि अहले जहन्नम अजाब की शिद्दत से बेजार होकर खुद को कोस रहे होंगे कि उन्होंने दुनिया की वक्ती लज्जतों के बदले खुद को कितने बड़े अजाब का मुस्तहिक बना दिया। अल्लाह फरमाएगा, तुम्हें आज जो बेजारी हो रही है मुझे उससे ज़्यादा नाराज़गी होती थी जब तुम दुनिया में ईमान की दावत को झुठलाते थे। जहन्नमी अर्ज़ करेंगे कि ए हमारे रब, आपने हमारी रूहों को बनाया और इज्जत लेने के बाद उन्हें एक मौत से गुजारा, फिर उन्हें ज़िंदा करके जिस्म के साथ दुनिया में भेजा, फिर एक मौत से 2-4 किया, फिर दोबारा ज़िंदा किया। इसी तरह हमें एक बार फिर दुनिया में भेज दे ताकि हम अपने गुनाहों की तलाफ़ी कर सकें। अल्लाह फरमाएगा, हरगिज़ नहीं, दुनिया में तुमने तौहीद की खालिस दावत को ठुकरा दिया और ऐसे नज़रियात को कबूल किया जिसमें अल्लाह के साथ दीगर माबूदों को भी शरीक करार दिया गया। अब अपने शिर्क के जुर्म का मज़ा चखते रहो। अहले ईमान को तलकीन की गई कि वो सिर्फ अल्लाह ही को पुकारे, ख्वाह काफिरों को कितना ही बुरा महसूस हो। फिर अगर वो चाहते हैं कि अल्लाह उनकी दुआएं सुने तो उन्हें चाहिए वो भी अल्लाह की पुकार सुने, यानी उसकी मुकम्मल अताअत करें। रुकू 3 आयत 21 से 27। आले फ़िरौन की सरकशी। तीसरे रुकू में बयान किया गया कि हज़रत मूसा को फ़िरौन, हामान और कारून की तरफ वाज़े मुअज़्ज़ात के साथ भेजा गया। उन ज़ालिमों ने मुअज़्ज़ात को जादू करार दिया और सरकशी की इस इंतहा को पहुँचे कि बनी इसराइल के हर पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल करने का ज़ालिमाना फ़ैसला किया। फ़िरौन ने अपने सरदारों के सामने इस खदशे का इज़हार किया कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम को मोहलत दी गई तो वो हमारे निज़ाम को नीस्त नाबूद कर देंगे, हमें उन्हें कत्ल कर देना चाहिए। हज़रत मूसा ने अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह ने ज़ालिमों की तमाम साजिशों को नाकाम कर दिया। रुकू 4 आयत 28 से 37। मोमिन आले फ़िरौन का ईमान अफरोज़ कलमा हक़
چوتھے رکوع میں بیان کیا کہ جب فرعون اپنے دربار میں حضرت موسیٰ کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ پیش کیا تو ایک مرد مومن نے فرعون کے خلاف کلمہ حق کہہ کر ایمان افروز جہاد کیا۔ اس نے کہا کہ کیا تم ایسے انسان کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اگر اس کا دعویٰ رسالت جھوٹا ہے تو اسے خود ہی اس کی سزا ملے گی، اس کے برعکس اگر وہ سچا رسول ہے تو پھر اس کی بات کو جھٹلانے کا وبال ہمارے اوپر آ کر رہے گا۔ اس نے قوم کو خبردار کیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے حضرت موسیٰ کی دعوت کو جھٹلایا تو تمہارا وہی عبرتناک انجام ہوگا جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور دیگر سرکش اقوام کا ہوا تھا۔ تم پر اچانک عذاب آئے گا، تم فریادیں کرو گے لیکن کوئی تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ فرعون نے مومن آل فرعون کی ایمان افروز بیان سے توجہ ہٹانے کی ایک سازش کی۔ اس نے اپنے وزیر خاص حامان کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، میں اس پر چڑھ کر آسمان تک پہنچوں گا اور حضرت موسیٰ کے معبود کو تلاش کروں گا۔ فرعون کی سازش ناکام ہوئی اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ رکوع 5 آیت 38 سے 50 مومن آل فرعون کا رقت آمیز واز۔ 5ویں رکوع میں مومن آل فرعون کا رقت آمیز واز نقل ہوا کہ دنیا کی لذتیں وقتی جبکہ آخرت کی نعمتیں بہتر اور دائمی ہیں۔ اللہ کے نافرمانوں کو آخرت میں سزا ملے گی اور فرمانبرداروں کو جنت میں بغیر حساب نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ بندہ مومن کی دعوت حق کے جواب میں آل فرعون نے اسے پھر سے کفر و شرک کی راہ اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ بندہ مومن نے فرمایا میں تمہیں کامیابی کی راہ دکھا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم میں لے جانا چاہتے ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ تم میری نصیحتیں یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ نے بندہ مومن کو آل فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور آل فرعون کو ہلاکت سے دوچار کر دیا۔ انہی ہلاکت کے بعد صبح و شام آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، گویا برے لوگوں کو عالم برزخ میں بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ روز قیامت انہیں سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ جہنمی اپنے سرداروں اور پیشواؤں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے پیروکار تھے، کیا تم ہمارے عذاب میں کچھ کمی کرا سکتے ہو؟ سردار کہیں گے نہیں، اب ہمیں اس مصیبت کو جھیلتے ہی رہنا ہے۔ پھر تمام جہنمی جہنم پر مامور فرشتوں سے درخواست کریں گے کہ وہ اللہ سے سفارش کریں کہ ہمارے عذاب میں ایک روز کی کمی کر دی جائے۔ فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول واضح تعلیمات کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں لیکن ہم نے ان کی نافرمانی کی۔ فرشتے کہیں گے تو پھر عذاب کا مزہ چکھتے رہو، گویا جہنمیوں کی کسی فریاد کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ رکوع 6 آیت 51 سے 60 اللہ اہل حق کی ضرور مدد فرمائے گا۔ چھٹے رکوع میں بشارت کی گئی کہ اللہ اپنے رسولوں اور اہل حق کی دنیا اور آخرت میں ضرور مدد فرمائے گا۔ ظلم و زیادتی کرنے والوں کی کوئی معذرت آخرت میں قبول نہ ہوگی۔ اہل حق کو نصیحت کی گئی کہ وہ دشمنان حق کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کریں۔ جو اللہ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے اس کے لیے ایک معمولی جسامت کے انسان کو دوبارہ بنانا ہرگز مشکل نہیں۔ اللہ حق کے دشمنوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، انہیں ان کے جرائم کی بھرپور سزا دے گا۔ جس طرح اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہوتے اسی طرح اللہ کے باغی اور اللہ کے وفادار برابر نہیں۔ دنیا میں یہ فرق ظاہر ہو یا نہ ہو آخرت میں ضرور ظاہر ہوگا۔ آخر میں حکم دیا گیا کہ اللہ ہی سے دعا کرو، وہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ جو سرکش تکبر کی وجہ سے اللہ کو نہیں پکارتے اللہ انہیں ذلیل کر کے جہنم داخل کر دے گا۔ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ کل اختیار رکھنے والی ہستی ہمیں حکم دے رہی ہے کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو۔ کس قدر محرومی کا مقام ہے کہ ہم اللہ سے نہ مانگے یا اللہ کو چھوڑ کر بے اختیار ہستیوں سے مانگے۔ معاذ اللہ، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 7 آیت 61 سے 68 دعا اسی سے مانگو جو محسن حقیقی ہے۔ 7ویں رکوع میں محسن حقیقی یعنی اللہ کے بندوں پر احسانات کا ذکر ہے۔ اس نے رات ہمارے آرام و سکون اور دن کام کاج کے لیے بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو محفوظ چھت، ہمیں عمدہ صورت میں تخلیق کیا اور انتہائی پاکیزہ رزق عطا کیا۔ بلا شبہ اللہ ہی ہمارا خالق، رازق اور ہر ضرورت پوری کرنے والا رب کریم ہے۔ ہمیں اس کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے
صرف اور صرف اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے اور اس کے بعد ہر انسان کو نطفہ سے بنایا۔ نطفے کو ترقی دے کر بچے کی صورت بنائی، یہ بچہ رفتہ رفتہ جوانی اور پھر بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا کوئی اور ہستی ہے جو ایسی کاریگری دکھا سکے؟ اللہ ہمیں شرک جیسے کھلے ظلم سے محفوظ رکھے، آمین۔ رکوع 8 آیت 69 سے 78۔ جھٹلانے والوں کا برا انجام۔ 8ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ دعوت حق کو جھٹلانے والے بہت بڑے مجرم ہیں۔ انہیں نام نہاد مذہبی پیشوا اپنے مفادات کی خاطر حق سے پھیر رہے۔ ان قریب انہیں کھولتے ہوئے پانی اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے خود ساختہ معبود، وہ اپنے شرک کے جرم سے انکار کریں گے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہ دے سکیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اپنے جرائم کی پاداش میں جہنم کے ہولناک دائمی عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ رکوع 9 آیت 79 سے 85۔ مشرک قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرو۔ 9ویں رکوع میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ نے انسان کی سہولت اور فوائد کے لیے چوپائے اور کشتیاں بنائیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود انسانوں کی اکثریت اللہ کی نافرمان ہے۔ ماضی میں کئی ایسی قومیں گزری ہیں جو موجودہ اقوام کے مقابلے میں افرادی قوت، اسباب اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے تھی۔ جب ان کے پاس رسول علم ہدایت لے کر آئے تو انہوں نے اپنے علم و فنون کو بہتر سمجھتے ہوئے علم ہدایت کو حقارت سے ٹکرا دیا۔ البتہ جب اللہ کی طرف سے آفت آئی تو ان کی ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی۔ عذاب دیکھ کر وہ توبہ کرنے لگے، لیکن اب اصلاح کا وقت گزر چکا تھا۔ شدید عذاب نے انہیں ملیا میٹ کر دیا۔ پھر سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ ہی کی طرف دعوت دینے کا بیان۔ رکوع 1 آیت 1 سے 8۔ قرآن کی عظمت اور مشرکین مکہ کی ہٹ درمی۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ قرآن کریم ایک فصیح و بلیغ زبان عربی میں نازل کیا گیا ہے، جس سے اس کتاب کا سمجھنا آسان ہو گیا۔ کفار مکہ کی بدقسمتی ہے کہ وہ اتنی عظیم نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں اور بڑے ہٹ درمی سے اس کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں۔ ایسے ناشکروں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ قرآن حکیم کی دعوت قبول کر رہے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ رکوع 2 آیت 9 to 18 شرک کرنے والوں کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دوسرے رکوع میں بتایا گیا کہ اللہ نے زمین اور اس کے جملہ خزانے 4 دنوں میں بنائے، 7 آسماں 2 دنوں میں تخلیق کیے، پھر زمین و آسماں کے کردار کے لیے ایک ضابطہ طے کیا جس اللہ نے یہ سب تخلیق عمل کی، کیا کوئی اور اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ افسوس ہے کہ شرک کرنے والوں پر اگر وہ باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم عاد اور قوم سمود کا ہوا۔ قوم عاد نے تکبر سے اللہ کی بندگی کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور دعویٰ کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ اللہ نے انہیں تیز اور تند ہوا سے ہلاک کر کے سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ قوم سمود نے دعوت توحید پر شرک کو ترجیح دی، انہیں ایک زوردار زلزلے نے تباہ کر دیا۔ محفوظ وہی رہے جنہوں نے دعوت حق کو قبول کیا۔ رکوع 3 آیت 19 سے 25۔ مجرمین کے خلاف ان کی آنکھوں، کان اور کھالوں کی گواہی۔ تیسرے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت مجرمین کے خلاف ان کی آنکھیں، کان، کھالیں گواہی دیں گے۔ وہ ان سے شکایت کریں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ان کے اعضاء جواب دیں گے، اللہ کے حکم سے تم سمجھتے تھے ہمارے جرائم 100 پردوں میں ہو رہے ہیں اور انہیں کوئی نہیں جانتا، تمہارے اسی گمان نے تمہیں برباد کر دیا۔ اب تم خاموش رہو یا فریادیں کرو، تمہیں بہرحال آگ کے بدترین عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ رکوع 4 آیت 26 سے 32۔ تبلیغ قرآن میں رکاوٹ ڈالنے کا انجام۔ چوتھے رکوع میں مشرکین مکہ کا یہ قول نقل ہوا کہ اگر اپنا غلبہ برقرار رکھنا ہے تو قرآن کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالو۔ قرآن کی تبلیغ جاری رہی تو لوگ اس کی تاثیر سے فیضیاب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے اور آخر کار اسلام غالب ہو جائے گا۔ تبلیغ قرآن
کہ دشمنوں کو دھمکی دی گئی کہ ان قریب انہیں قرآن دشمنوں کی بدترین سزا دی جائے گی۔ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا وہ روز قیامت اللہ سے التجا کریں گے کہ ہمیں گمراہ کرنے والے دکھائے جائیں تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے کچل کر رسوا کر دیں۔ جو لوگ اللہ کو رب مان کر استقامت ظاہری اور باطنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں اور اس کی مرضی کو جاری و ساری کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہیں، فرشتے انہیں دنیا میں سکون و اطمینان اور آخرت میں ایسی جنت کی بشارت دیتے ہیں جس میں ان کی ہر خواہش کی تسکین کا سما ہوگا اور وہ سب کچھ ملے گا جو وہ طلب کریں گے۔ رکو 5 آیت 33 سے 44۔ بہترین بات دعوت اللہ۔ 5ویں رکو میں ارشاد ہوا کہ بہترین بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلائے اور خود بھی اچھا عمل کرے۔ اسی طرح صبر کی اعلیٰ صورت یہ ہے کہ مخالفین کی طرف سے کی جانے والی برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ اس طرز عمل سے جانی دشمن بھی گرم جوش دوست بن جاتا ہے۔ البتہ جو بد باطن قرآن کی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں یا اس کی آیات کا سیاق و سباق سے ہٹ کر یا احادیث مبارکہ سے ملنے والی رہنمائی کے برخلاف مفہوم بیان کرتے ہیں، وہ ایک زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کے مضامین پر کھلم کھلا اعتراضات کیے جائیں یا لبادہ اوڑھ کر دھوکہ دینے کے انداز میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، قرآن ایسی تمام مذموم کوششوں کو خود ہی ناکام بنا دے گا۔ اللہ نے قرآن کے صرف الفاظ کی نہیں بلکہ اس کے صحیح مفہوم کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ یہاں ہمارا 24ویں پارے کے خلاصے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی بخیر اگلی ویڈیو میں ہم 25ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ 25ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ کا آخری رکوع، 5 رکوع پر مشتمل مکمل سورہ شعراء، 7 رکوع پر مشتمل مکمل سورہ زخرف، 3 رکوع پر مشتمل مکمل سورہ دخان اور 4 رکوع پر مشتمل مکمل سورہ جاثیہ شامل ہے۔ تو مجھے آپ دیجیے اجازت۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز بیل آئیکن کو کلک کیجیے، لائک کیجیے، شیئر بھی کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔